آج تک آپ نے ایک نشہ سنا شراب کا، آج سنو امام 5 نشوں کی بات کرتے ہیں۔ فرمائیے 5 نشے انسان کی عقل کو زائل کرتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر یہ 5 نشے ہیں وہ کمزور دماغ والا ہے، اور کمزور دماغ والا کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والے سے مراد کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ پہلا نشہ سکر المال، مال کا نشہ۔ فرماتے یہ نشہ ان الانسان لیطغی، یہ انسان طغیان کرتا ہے کب؟ جب استغنا، جب یہ غنی ہو جاتا ہے، جب یہ مال کے پیچھے جاتا ہے۔ مال کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کے نشے میں گرفتار ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ ابن سعد جب مال کے نشے میں آیا تو قاتل حسین بنا، ورنہ جناب سلیمان بھی بڑے مالدار تھے، لیکن ان پر مال کا نشہ کب چڑھتا ہے؟ جب انسان طغیان کرتا ہے۔ طغیان کب کرتا ہے؟ جب اس مال کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ ثعلبہ رسول کا صحابی ہے، دعا کی، دعائے رسول سے امیر بنا۔ جب نبی نے زکات کا کہا، ملک کے زکات بن گیا کہ جب مال میرا ہے تو زکات میں کیوں دوں؟ 8 امام کے پاس شیعہ ملنے اور کہنے لگے مولا ہمیں رخصت چاہیے۔ کون سی رخصت مولا؟ خمس سے رخصت چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم ہر چیز پہ عمل کریں گے، لیکن خمس سے ہمیں رخصت دے دیجیے، خمس سے بچائے۔ امام نے 3 مرتبہ فرمایا یہ جو خمس ہے اون لدیننا، یہ خمس ہمارے دین کا مددگار ہے۔ خمس ہے تو دین کو بقا ہے، خمس ہے تو مدارس کو بقا ہے، خمس ہے تو علم دین کو بقا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا لا نجعل لا نجعل لا نجعل، میں کبھی بھی تمہیں یہ رخصت دے نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے رخصت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مال تمہارے وجود میں مستی پیدا کرے، نشہ پیدا کرے، تو انسان تو قاتل علی بھی بن جاتا ہے، انسان تو راشی بھی بن جاتا ہے، انسان تو دین کے راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ دوسرا نشہ، پہلا نشہ سکر المال، دوسرا نشہ سکر العلم، علم کا نشہ۔ کبھی کبھی میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی انجینئر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نوح خان نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ جب علم کا نشہ چڑھتا ہے، خوارج کیوں بنے؟ علم کے نشے کی وجہ سے۔ بلعم باعور کیوں بنا؟ علم کے نشے کی وجہ سے۔ جنگ جمل ہے، رسول کا صحابی، مفسر قرآن، کاتب وحی ہے، لیکن علم کے نشے نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہہ رہا تھا اے مسلمانوں آ جاؤ علی سے لڑو، اگر صوم ہے تو صوم تمہارے لیے ام المومنین عائشہ ہے، تمہاری نماز ام المومنین عائشہ ہے، تمہارا حج ام المومنین۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دلیلیں دے کر لوگوں کو خلیفۃ اللہ سے لڑا رہا تھا، کیونکہ علم تھا، اس علم کو مس یوز کر رہا تھا۔ آج بڑے بڑے عالم ممبر پہ آتے اور اپنے علم کو مس یوز کرتے ہیں۔ اپنے علم کے بڑا شاعر ہے، لیکن اپنی شاعری کو راہ خدا میں استعمال نہیں کرتا، مخالفت خدا میں استعمال کرتا ہے۔ بڑا انجینئر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، جس نے ایٹم بم بنایا وہ بھی عالم تھا، لیکن علی کا جملہ یاد رکھنا، امام فرماتے علم اگر کمینے کو دیا جائے اس کی کمینگی بڑھتی ہے، اور شریف کو دیا جائے اس کی شرافت بڑھتی ہے۔ صلی اللہ محمد۔ علم کا نشہ، مال کا نشہ۔ تیسرا نشہ سکر القدرہ، قدرت کا نشہ، پاور کا نشہ۔ ضیاء الحق کو پاور کا نشہ تھا، کون گرا سکتا ہے میری حکومت کو؟ میں جنرل ہوں، میں کرنل ہوں، جس کو ماروں میری مرضی ہے، جس کو پھانسی کے پندے پہ چاڑوں میری مرضی ہے۔ لیکن مال کا، قدرت کا نشہ اللہ نے کیسے اتارا؟ جنازہ تک نہیں ملا۔ یہ ویلیو ہے قدرت کے نشے میں۔ سلیمان نے دعا کی خدایا مجھے سب سے بڑی حکومت دے، کسی نبی کو اتنی بڑی حکومت نہیں ملی، ہواؤں پر، جنوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، لیکن حکومت تھی پر حکومت کا نشہ نہیں تھا۔ حاکم بن پر حاکم کے نشے میں نہ۔ جتنے بھی حکماء اسلام گزرے، یزید کا نشہ کون سا؟ حکومت کا نشہ، قدرت کا نشہ۔ زینب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہ رب نے تجھے مارا، اللہ نے تیرے بھائی کو مارا۔ یہ قدرت کا نشہ تھا کہ نماز رسول کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے، مجھے قدرت ہے، یہ لاشا زمین پہ پڑا ہے۔ یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے سیدہ زہرا کے گھر پر دروازے کو آگ لگا دی، یہ قدرت کا نشہ ہے۔ اور جب علی حکومت پر پہنچے، تمہیں کہیں پہ یہ نشہ نظر آتا ہے کہ کہیں مجھے کسی بھی صورت میں جیتنا ہے، مجھے کسی بھی صورت میں اس کو شکست دینی ہے؟ نہیں، امام فرماتے مچھر کے برابر یہ حکومت علی کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ علی قدرت کے نشے میں نہیں ہے، علی عبادت کے نشے میں ہے۔ العقل معبد برحمان، تو قدرت کے نشے سے بچو۔ چوتھا نشہ سکر الشباب، خطرناک نشہ ہے، جوانی کا نشہ۔
امام فرماتے قرآن میں آیت ہے اللہ تمہیں دو چیزوں کا سوال کرے گا، حیات الدنیا، پوری زندگی کی حیات کا سوال، اور تجھ سے جوانی کا سوال کرے گا، یعنی پوری زندگی ایک طرف، تمہاری جوانی ایک طرف۔ اے جوان، جب تو جوان ہوتا ہے تمہاری ہر چیز اپنے اعلیٰ مقام پہ ہوتی ہے، تم فل پاور میں ہوتے ہو، تمہارا ذہن تیز سے تیز کام کرتا ہے، بدن میں طاقت ہوتی ہے، اللہ حسن دیتا ہے، جوانی میں طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، تجھے نکھار دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تو جوانی کو استعمال کہاں کرتا ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا، اے انسان زمین پہ چلا کر کے نہ چلا کر، جوانی کے نشے میں خود کو تباہ نہ کیا کر، اپنی جوانیوں کو عبادت الہی میں صرف کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت امام زمانہ میں صرف کیا کر۔ اے خاتون، اپنی جوانی کو گلیوں اور بازاروں میں صرف نہ کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت سیدہ زینب میں صرف کیا کر۔ جوانی طاقت ہے، طاقت ہے، خدمت کر سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، دین کے کام کو پھیلا سکتے ہو، رزق حلال کی تلاش میں جا سکتے ہو، اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، یونیورسٹی میں جا کے بہترین اسٹڈی کر سکتے ہو۔ کیوں اپنی جوانی کو ٹی وی پر، گانوں پر، گھومنے پہ ضائع کرتے ہو؟ جب تمہارا امام وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، جب تمہارا امام وہ جو سب سے بڑا عالم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کراچی کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی شیعہ ہونا چاہیے، یہاں کا سب سے بڑا انجینئر بھی شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب علی ہر میدان میں آگے ہے تو علی کا ماننے والا بھی ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ جوانی ہے، شکر جوانی میں مت آنا، یہ سمجھنا میں جوان ہوں مجھے تو موت نہیں آنی، میں جوان ہوں مجھے کون روکے گا۔ کبھی جوانی میں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی جوانی میں ماں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی جوانی میں بہن کو مارتا ہے، کبھی زور بازو سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، تو جوانی کے نشے میں نہیں آنا۔ اگر تجھے جوان دیکھنا ہے تو حسن و حسین کی جوانی دیکھو، اگر تجھے جوانی دیکھنی ہے علی اکبر کی جوانی دیکھو۔ یہ جوانی جو قاسم کی جوانی کہاں پہ صرف ہو رہی ہے؟ عجیب جملہ فرما، موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے مرنا تو مرنا ہے، لیکن مجھے بہترین بیسٹ وے میں موت آئے۔ اور اکبر نے کہا بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ مرنا تو ہم سب کو ویسے ہی ہے نا، بستر پہ مر جاؤ یا ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، بہترین موت کون سی؟ شہادت کی موت ہے۔ تو شکر المال، شکر القدرہ، شکر العلم، شکر الشباب، آخری شکر شکر المدح، تعریفیں سننے کا نشہ۔ اب اس میں آپ زیادہ نہیں، مولوی بہت گرفتار ہیں، ہاں، چاپلوس، ادھر گھوم رہے مولانا، ادھر گھوم رہے مولانا، کیا کہنا مولانا۔ یہ واہ واہ کبھی کبھی ریاکاری میں اور شرک میں کیوں چلی جاتی؟ علماء اخلاق جنہوں نے ہمیں سکھایا، فرمایا اگر واہ واہ سے خوشی مل رہی ہے یہ شکر المدح ہے۔ مولانا مجلس پڑھ چکا کہ مولانا یہاں مزہ نہیں آیا، بھائی کیوں نہیں آیا؟ کہ مولانا ایسے گونگے گونگے بیٹھے تھے، پوری مجلس میں کوئی واہ واہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں۔ اس مولوی کو شکر المدح ہے، یہ مدح کے نشے میں گم ہے، واہ واہ نہیں ہو رہی، اسے مزہ نہیں آ رہا نا، کیونکہ نشہ نہیں مل رہا۔ اس دیکھیں ہر بندے کا اپنا نشہ ہوتا ہے، جو بسوں میں کنڈکٹر ہے ان کا نشہ گٹکا ہے، اور آپ کو برا لگتا ہے وہ گٹکا کھا رہا ہے، اس کا نشہ گٹکا ہے۔ جو ڈرائیور پٹھان ہیں ان کا نشہ نسوار ہے، اور جو سندھ کے مولائی ہیں درگاہوں پہ ان کا نشہ چرس ہے اور بھنگ ہے، جنت کی بوٹی، ہاں یہ ان کا نشہ ہے۔ مولویوں کا بھی نشہ ہے، ہر بندہ نشہ یہ بھائی، ان کا نشہ یہ مدح ہے، ان کا نشہ یہ واہ واہ ہے۔ ذاکر کا نشہ، ایران کے بہت بڑے عالم دین استاد اخلاق اصفہان میں فرمایا نماز عید لاکھوں کا مجمع، جس آیت اللہ بہجت کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، صرف زیارت ہو جائے دور سے، یعنی آقا بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے 3 گھنٹہ پہلے آ کے مصلی بچھا دیتے تھے۔ جب بہجت غلام علی کی نماز کا یہ عالم ہے تو علی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ محمد۔ واقعاً اس بندے نے خود کو اہل بیت کے تہذیب میں کیسا ڈھال دیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر بندہ ترس رہا ہے، اس کی نماز کے لیے بندہ ترسے۔ تو یہ آیت اللہ جب جمعے کی عید کی نماز پڑھانے کا لاکھوں کا مجمع، استاد اخلاق لاکھوں کا مجمع، اور جیسے گلی سے نکلے مولانا جلدی کریں، لوگ انتظار میں، آپ کی نماز کے پیچھے انتظار میں، کہ جیسے باہر نکلے انہوں نے مجمع کو دیکھا، اتنا مجمع، وہیں سے پلٹے کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، میں شاگرد کو بھیجوں گا اسے نماز پڑھ۔ مولانا لاکھوں کا مجمع آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کہ سنا نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، شاگرد کو بھیج دیا، لوگ پریشان، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ جب افراد خاص نے پوچھا قبلہ اتنا مجمع آپ کے انتظار میں، کوئی اور مولانا ہوتا وہ دوڑتا ہوا پاؤں سے جاتا، مجموع کے بیکاری، کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب میں نے مجمع کو دیکھا میرے نفس نے کہا یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے،
اگر اس وقت میں نماز پڑھاتا یہ ریاکاری میں بدل جاتی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو سکر المدح ہے، معصوم کا فرمان ہے جب کوئی تمہاری تعریف کرنے آئے اسے خاموش کرا دو، یہ میٹھا زہر ہے۔ جب تم اپنی تعریف کے سننے کے شوقین بن جاؤ نا، کیا کہنا آپ کا، آپ نے اتنی ڈونیشن دی، آپ نے کیا مجلس پڑھ دی، آپ نے کیا نوحہ پڑھ دیا، اب بندہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے۔ کسی عالم نے کہا تھا کہ یہ جو واہ واہ ہے نا آپ خطیب کو کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ گناہ کب ہے، ثواب کب ہے، یہ جانیے۔ جب واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے خطیب کو تو ریاکاری اور شرک و گناہ ہے۔ اگر واہ واہ کرنے والا، جیسے بعض مولانا کے سیکرٹریز ہوتے ہیں نا، مولانا نے جملہ پھینکا نہیں، وہ واہ 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 کرتا ہے، جملہ آیا نہیں واہ واہ، پورا منہ واہ واہ میں چلتا رہتا ہے۔ ہاں، گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں، ہاں بھائی ہم بھی مسائل پڑھتے ہیں، ہمارے مسائل میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ جناب کے لیے ایمبولینسز لائی جاتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ مولوی کو واہ واہ کرتا ہے، حسین کے لیے نہیں رو رہا، مولوی کے لیے رو رہا ہے، مولوی کے لیے واہ واہ کر رہا ہے۔ اگر واہ واہ کرنے والا مولوی کو واہ واہ کرے تو اس کا واہ واہ کرنا گناہ، لیکن اگر سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے والا اس ذکر کو واہ واہ کرے جو مولانا کر رہا ہے تو پوری رات بھی کرتا رہے تو عبادت میں شمار ہے۔ ہاں؟ مدح میری نہیں ہے، مدح ذکر علی کی ہے۔ تو فرمائیں 5 نشوں سے بچنا۔ شراب کے نشے سے تو الحمدللہ سب شیعہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان 5 نشوں سے بچنا جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہیں۔